قرآن کریم کے ترجمے، اس کے درس اور اس کے مراقبے کی یہ محفل منعقد ہوئی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس سلسلے کو جاری و ساری فرما کر قرآن کریم سے ہمارا رشتہ مضبوط فرما دے اور قرآن کریم کے انوار اور برکات سے ہم کو فائدہ حاصل کرنے والا اور اس کے آیات کا ترجمہ، آیات کی تفسیر پیش کی جائے۔ چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری۔ پہلی بات اس کو یہ سمجھنے کی ہے کہ رب العالمین نے جو یہ کتاب قرآن کریم نازل فرمائی ہے، یہ بڑی عجیب و غریب کتاب ہے۔ اس کے اندر جہاں انسانوں کے لیے رہنمائیاں موجود ہیں، انسانوں کے لیے ہدایت کے سامان رب العالمین نے اس کے اندر پنہا کر رکھے ہیں، وہیں دوسری جانب قرآن کریم ان لوگوں کو جو اس سے اعراض کرتے ہیں، جو لوگ اس سے منہ موڑتے ہیں، جو قرآن کریم ان کو گمراہیت کے غار کے اندر پھینک دیتا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ اسی قرآن کریم کے ذریعے سے بعض لوگوں کو یہ باتیں بلندیاں حاصل ہوتی ہیں اور بعض لوگ پستی کے غار کے اندر چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ رب العالمین اس قرآن کریم کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کے مقام کو بڑھا دیتا ہے اور بہت سے دوسروں کے مقام کو گرا دیتا ہے۔ اس لیے چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ چند صفتیں، چند باتیں وہ ہیں کہ اگر کسی انسان کے اندر وہ باتیں پائی جائیں، وہ صفات پائی جائیں، قرآن کریم کے ذریعے سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ ان میں سے پہلی صفت جو قرآن کریم میں بکثرت استعمال ہوئی، جس کو بیان کیا گیا ہے، پہلی صفت کیا ہے؟ یہ صفت ایسی ہے جو انسان کو قرآن کریم سے فائدہ حاصل کرنے سے روک دیتی ہے۔ بسا اوقات تکبر ہوتا ہے رب العالمین کی دی ہوئی کچھ نعمتوں کے بلبوتے پر، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وقت کے سرداروں نے اور وقت کے کہنا چاہیے مالداروں نے قرآن کریم کو اس وجہ سے اختیار نہیں کیا، اس کو نہیں سنا، اس لیے کہ وہ تکبر میں مبتلا ہو گئے کہ ایک ایسے کم حیثیت شخص پر یہ قرآن نازل کیوں ہوا اور ہم پر نازل کیوں نہ ہوا۔ ان کے اس تکبر نے قرآن کریم سے فائدہ حاصل کرنے سے ان کو روک دیا۔ کبھی اپنے علم کی بنیاد پر کسی انسان کو تکبر ہوتا ہے کہ نہیں، میرے پاس جو نالج ہے، میرے پاس جو علم ہے، میرے پاس جو رب العالمین کے دیے ہوئے کچھ فنون ہے، کچھ ہنر ہے، وہ میرے لیے کافی ہے، مجھے اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بندہ جب تکبر کے اندر چلا جاتا ہے تو قرآن کریم سے پھر یہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسری صفت جو قرآن کریم سے فائدہ حاصل کرنے میں مانع ہے، رکاوٹ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مجادلہ ہے۔ مجادلہ کہتے ہیں جھگڑے کو۔ وہ انسان بحث و مباحثہ کرتا ہے، اس کے عقل کے اندر، اس کے ذہن کے اندر پہلے سے کسی چیز کا خاکہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ قرآن کریم کی بات کو جب اپنے اس خاکے کے خلاف پاتا ہے، مانتا نہیں۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر قرآن کریم کی تعلیمات میں حاصل کروں گا تو مجھ کو یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، لہذا وہ مجادلہ کرتا ہے، بحث و مباحثہ کرتا ہے۔ یہ صفت قرآن کریم سے فائدہ حاصل کرنے سے اس کو روک دیتی۔ تیسری صفت آخرت کا انکار ہے کہ جس بندے کا جو بندہ آخرت پر ایمان نہ لاتا ہو، وہ قرآن کریم سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یا وہ آخرت پر ایمان تو لاتا ہو لیکن دنیا کا نشہ اس پر سوار ہو، دنیا پرستی اس پر غالب ہو، وہ چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مانتا ہو، اس کے سامنے جو چیز ہو وہ مادی چیزیں ہوں، وہ دنیا پرست شخص قرآن کریم سے کما حقہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کا تعلق نہیں ہے، اس کے سامنے دنیا کے بعد کوئی دنیا کا تصور کم ہے، اس لیے وہ قرآن کریم پر کما حقہ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔
اب ذرا ہم غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اندر ان 3 صفات میں سے کوئی صفت موجود ہو جس سے قرآن کریم سے فائدہ حاصل کرنے میں ہمیں دقت آ رہی ہو، دشواری آ رہی ہو۔ چند صفتیں آج دوستو وہ ہیں جو اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، قرآن کریم کے اس حلقے سے، قرآن کریم کی تعلیمات سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ صفات قرآن کریم سے استفادے میں ہمارے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے پہلی صفت ہے طلب۔ پہلی صفت کیا ہے؟ طلب۔ کہ جس بندے کے اندر طلب ہو وہ ہر چیز حاصل کر لیتا ہے، اور جس کے اندر طلب نہ ہو، جس کے اندر شوق نہ ہو، ذوق نہ ہو، جو دوستو وہ آسان ترین چیزوں کو حاصل کرنے میں سخت کوشش و محنت کرتا ہے، پھر بھی حاصل نہیں کر پاتا، اس لیے کہ طلب ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو ہمارے اندر طلب ہونی چاہیے کہ قرآن کریم کی اس محفل سے ہمیں جو ملے گا ہم اس کے محتاج ہیں، اس کو ہم حاصل کریں گے۔ دوسری چیز ہے استماع اور اتباع، یعنی غور سے سننا اور اس کو ماننا۔ اس بندے کے اندر یہ صفت آ جائے کہ جو بات کہی جائے اسے غور سے سنے اور اس کو اپنے لیے عمل کے لیے ضروری سمجھے اور اس پر عمل کرے، قرآن کریم سے وہ مکمل فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ تیسری صفت ہے مجاہدہ، کہ قرآن کریم کے حاصل کرنے میں، اس کو سمجھنے میں، اس سے فائدہ لینے میں وہ بندہ ذرا کچھ مشقت اٹھائے، کچھ پریشانیاں جھیلے، وہ اپنے کاروبار کو ذرا آگے پیچھے کرے، وہ اپنے وقت کو تھوڑا سا نکالے، وہ کچھ قربانی دے، جان کی، مال کی، جس چیز کی قربانی درپیش وہ تھوڑی سی دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے علوم کے دروازے کھولتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے قرآن کریم کا ادب اور اس کی عظمت، کہ وہ ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے۔ یہ 4 صفتیں جب ہمارے اندر موجود ہوں گی اور وہ 3 صفتیں جو ہمارے اندر موجود نہیں ہوں گی، تو یہ دوستو پھر قرآن کریم کا سمجھنا بھی آسان ہوگا اور اس کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ ان ابتدائی باتوں کے بعد اور یہ دوستو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے سامنے یہ سورہ یوسف کی چند آیات جو پڑھی گئی، سورہ یوسف کی چند آیات، اور یہ دوستو اس بات کو سمجھیے کہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر انسانوں کو جو ہدایتیں دی ہیں، جو رہنمائیاں رب العالمین نے انسانوں کو دی ہیں، وہ 2 طرح کی ہیں۔ ایک ہدایت وہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ دیکھو ایسا کرو اور ایسا نہ کرو، ایسا کرو اور ایسا نہ کرو۔ قرآن کریم کی یہ ہدایات قرآن کریم میں موجود ہے۔ ایک دوسرا تربیت کا انداز رب العالمین نے قرآن میں اختیار فرمایا کہ گزشتہ واقعات، گزشتہ قوموں کے واقعات رب العالمین نے بیان فرمائے، اور جب وہ بیان فرمائے تو اس کے اندر سننے والوں کے لیے بہت ساری ہدایات، بہت ساری رہنمائیاں اور فائدے کی بہت ساری چیزیں ان واقعات کے اندر سمٹ کر آ گئی۔ سورہ یوسف کا تعلق بھی اس عظیم واقعے سے ہے کہ جو انسان اس صورت کے اندر اپنے لیے جس طرح کی رہنمائی حاصل کرنا چاہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ دوستو اس کے بعد اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ایک بندہ وہ ہے کہ وہ اپنی زندگی اندیکھے نہیں گزارتا، وہ کسی کی دیکھا دیکھی زندگی نہیں گزارتا، وہ اس طرح سے نہیں جیتا جس طرح زمانہ جیتا ہے۔ وہ اپنا ایک ایک قدم ذرا پھونک کر رکھتا ہے، سنبھال کر رکھتا ہے، سوچ کر رکھتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی دنیاوی زندگی جو جیوں اس کو بہت اچھے طریقے سے جیوں، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو اور کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے سماج کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے، اس کے اندر جو کمیاں ہیں، اس کے اندر جو خامیاں ہیں، اس کے اندر جو فالٹس موجود ہیں، میں اپنی محنت اور کوشش کے ذریعے سے ان تمام برائیوں کو دور کر دوں۔ وہ ریفارمر کے طور پر کام کرتا ہے، وہ مصلح بن کر کام کرتا ہے۔ اور دوستو جب یہ انسان اس زندگی کو اختیار کرتا ہے کہ اس کے پیش نظر اپنی زندگی ہوتی ہے کہ یہ درست ہو، اور اپنے معاشرے کی اور سوسائٹی کی زندگی ہوتی ہے کہ یہ بھی درست ہو، پھر نتیجے میں سماج کے لوگوں سے، مختلف قسم کے لوگوں سے اس کو دبنا پڑتا ہے، اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگ اس کو دباتے ہیں، اس کی آواز کو پست کرتے ہیں، بالخصوص اسلام کی دعوت کے فرائض انجام دینے والے لوگ جو یہ تہیہ کر چکے کہ نہیں ہم کو تو مصلح بن کر اپنی کمیاں دور کرنی اور لوگوں کے اندر، سماج کے اندر جو کمیاں آئی ہیں
ان کو دور کرنا ہے۔ ان لوگوں کو سماج کے اندر مختلف قسم کی چیزوں کا سامنا ہوتا ہے اور مختلف پریشانیاں وہ جھیلتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے رب العالمین قرآن کریم کے اندر بہت سارے واقعات ان کی ہمت باندھنے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے رب العالمین نے بیان فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام کا تعلق یقیناً اس گروہ سے ہے۔ انبیاء علیہ السلام جب محنت کرتے سماج ان کو دباتا، سماج ان کو پیچھے ڈھکیلتا، ان کی آواز کو دبایا جاتا، ان کی آواز کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی، اس سے ان کا دل ٹوٹتا، ان کو شدید غم کا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس موقع پر رب العالمین گزشتہ پیغمبروں کے واقعات بیان کرتا، جس کے ذریعے سے بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون ملتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈھارس بنتا تھا۔ اسی بات کے لیے یہ سورہ یوسف نازل فرمائی گئی، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی نہ ہو، اور غم کے اندر، تکلیف کے اندر ذرا صبر اور ہمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بن جائے۔ سورہ یوسف کے نازل ہونے کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ مکے کے اندر بعض یہودی وہ مکے والوں سے ملے اور ان سے یہ کہا کہ تمہارے درمیان کا یہ شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ پیغمبر ہے، اس سے ذرا یہ سوال کیجئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو ملک شام کے اندر، فلسطین کے اندر رہتی تھی، وہ مصر کے اندر کیسے پہنچی؟ اگر یہ نبی ہوں گے بتائیں گے، نبی نہیں ہوں گے منع کر دیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تو قرآن کریم کی مکمل صورت نازل ہوئی، جس کے اندر اس کا جواب بالتفصیل آ گیا۔ اور ایک موقع پر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی خواہش کی کہ اللہ کے رسول ہمیں کوئی قصہ سنائیے، ہمیں کوئی اچھی سی کہانی سنائیے، اچھا سا واقعہ سنائیے۔ رب العالمین نے صحابہ کرام کی اس خواہش کے مطابق اس سورہ یوسف کو احسن القصص کے طور پر اتار دیا۔ دوستو، قبل اس کے کہ سورہ یوسف کے ترجمے کی جانب ہم بڑھیں، ایک بات بتا دینا ضروری ہے جس سے آپ کے اندر اس سورت کو سمجھنے کا جذبہ بڑھے گا اور اس کی جانب آپ کا شوق مزید اس کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورہ یوسف کے اندر ہر ایک انسان کے لیے اس کی زندگی کے اندر جو مختلف حالات آتے ہیں، ان تمام حالات میں سورہ یوسف کے اندر اس کے لیے ایک بہترین سبق موجود ہے۔ سمجھیے بات کو، دوبارہ کہتا ہوں، سورہ یوسف کے اندر انسانی زندگی میں جو مختلف حالات وقتاً فوقتاً آتے ہیں، سورہ یوسف کے اندر ان تمام حالات کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ ایک انسان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ کبھی رب العالمین اس کو نعمتیں دیتا ہے، مال کی، علم کی، عزت کی، بہترین نعمتیں رب العالمین اس کو دیتا ہے، اور ان نعمتوں کی بنا پر دوسرے لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ اس موقع پر اس بندے کو کیا کرنا چاہیے، سورہ یوسف ہم کو یہ بتاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نعمت کسی اور کو ملی ہوتی ہے اور حسد ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور ہمارے دل کے آخری حصے کے اندر وہ حسد ابھرتا ہے جو ہم کو دشمنی پر آمادہ کرتا ہے۔ اس موقع پر سورہ یوسف ہم کو یہ بتاتی ہے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ کبھی عزیزو دوستو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کے ماتحتی میں کام کرتا ہے، کوئی اس کا مالک ہوتا ہے، وہ اس کا غلام ہوتا ہے، کوئی اس دکان کا مالک ہوتا ہے، وہ اس دکان پر کام کرنے والا ہوتا ہے۔ اس موقع پر اس بندے کو اپنے مالک کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا چاہیے، سورہ یوسف ہم کو یہ بتاتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ مالک ہوتا ہے اور دوسرے اس کے ماتحت ہوتے ہیں، اس کے نوکر ہوتے ہیں، اس کے ماتحتی کے اندر کام کرتے ہیں۔ اس موقع پر ان مختلف کیفیات کے اندر ان دونوں کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، سورہ یوسف ہم کو یہ بتاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کوئی جرم کر رہا ہوتا ہے، کسی کہنا چاہیے جرم کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس کو اچانک آ کر دبوچ لیا جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو کسی مجرم کو پکڑنے پر مامور ہوتا ہے، وہ کسی مجرم کو رنگے ہاتھوں دبوچتا ہے۔ اس موقع پر انسانی زندگی کے اندر ایسے حالات آتے ہیں، اور یہ دو الگ الگ طرح کے کہنا چاہیے معاملات ہیں، الگ الگ طرح کی کیفیات ہیں۔
اس موقع پر ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کریم ہم کو سورہ یوسف کو یہ بتاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کے محبت کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان سے خود محبت کی جاتی ہے۔ عشق اور محبت کا یہ تعلق جو دو جانب سے چلتا ہے، اس موقع پر ہمارے لیے کیا رہنمائیاں ہیں، سورہ یوسف ہم کو یہ بتاتی ہے۔ کبھی عزیزو دوستو ایسا ہوتا ہے کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ وہ کسی جرم کے تحت گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اس کو جیل کی ہوا کھانی پڑتی ہے، اور کبھی اس موقع پر اس کے دماغ کے اندر پریشانیاں انتہائی درجے کی ہوتی ہیں، اس کے اندر رنج اور تکلیف کا عجیب و غریب صدمہ ہوتا ہے، اور کبھی اس کے اپوزٹ اس کو اس قید سے، اس لمبے زمانے سے، اس سے رہائی حاصل ہوتی ہے۔ یہ دو مختلف کیفیات انسان کی زندگی میں آتی ہیں۔ اس موقع پر ایک انسان کے جب اس پر یہ حالات آئیں، اس کو گھبرانا نہیں ہے، اس کو پریشان نہیں ہونا، اس کو یہ سمجھانا ہے کہ حالات گزرنے ہیں، اور جس موقع پر وہ انسان رہا ہو تو اس کو حد سے زیادہ خوش ہو جانا اور بے انتہا کہنا چاہیے، اپنے آپ کو آزاد تصور کر لینا۔ یہ جو کیفیات انسان کے دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اس موقع پر کیا کرنا چاہیے، سورہ یوسف ہم کو یہ بتاتی ہے۔ خوشی کے اور پریشانی کے یہ دو مختلف موقع انسان کی زندگی کے اندر ہمیشہ آتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے کھیتوں کے اندر، اس کے پھلوں کے اندر، باغات کے اندر پھل لگتے ہیں، کھیتیاں بڑھتی ہیں، اور کہنا چاہیے بہت زیادہ مال کی افراط ہوتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قحط سالی آ جاتی ہے، سوکھا پڑ جاتا ہے، مال کے اندر شدید گراوٹ ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر اس کی کیفیات کیا ہوں، اس کا رد عمل کیا ہو، قرآن کریم ہم کو یہ بتاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی آمدنی کے دروازے کھل جاتے ہیں اور مال اس پر ٹوٹ کر آتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خرچے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، تنگی کا عالم ہوتا ہے۔ اس موقع پر اس کی کیفیات کیا ہوں، سورہ یوسف ہم کو یہ بتاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیماری کا شکار ہو جاتا ہے اور پریشانیاں اس کو آ کر گھیر لیتی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صحت آ کر اس کو خوشحال بنا دیتی ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر صحت و بیماری کے عجیب و غریب دو طرفہ کیفیات، اس موقع پر انسان کا رد عمل کیا ہو، سورہ یوسف ہم کو یہ بتاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سفر کے اندر ہوتا ہے، اس موقع پر اس کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اور کبھی انسان ایسا ہوتا ہے کہ اپنے مقام پر موجود ہوتا ہے، اس موقع پر اس کے اصول و ضوابط کیا ہوں، وہ کیا کرے، سورہ یوسف ہم کو یہ بتاتی ہے۔ عزیزو دوستو، یہ مختلف طریقے کے مختلف حالات ہیں کہ انسان کبھی عزت کی سربلندی پر ہوتا ہے اور کبھی رسوائیوں کے غار کے اندر گرا ہوا ہوتا ہے۔ اس موقع پر قرآنی ہدایات کیا ہیں، کیا شکل ہو جو انسان اس کی رہنمائی میں زندگی گزارے، سورہ یوسف کے اندر ان تمام حالات کا ذکر ہے کہ جو شخص اس صورت کو میں نے جیسے کہ شروع میں ذکر کیا، طلب کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ، استماع و اتباع کے ساتھ غور سے سن کر اس کو عملی زندگی کے اندر لا کر ادب و عظمت کے ساتھ سنے گا، اس کو اپنی انسانی زندگی کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں مکمل طور پر ملیں گی۔ اور ایک بات یہ ذکر کرنی ہے کہ جیسے کہ دیگر نبیوں کے سلسلے میں کہ انسان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ نبی ہے، ان کا تعلق ہم سے بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچا ہے۔ عمومی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر ایک انسان کو اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ وہ جب اس کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو میری زندگی کا واقعہ ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے میں ان حالات کے اندر تھا، ابھی کچھ عرصے پہلے میرا ساتھی انہی حالات کے اندر گرفتار تھا۔ اس موقع پر سورہ یوسف ہم کو مکمل طور پر رہنمائی فرماتی ہے۔ یہ آپ دوستو یہ چند تمہیدی باتیں تھیں، اس کے بعد ایک دو آیات کا ترجمہ مختصراً آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ چنانچہ رب العالمین نے فرمایا الف لام را۔ قرآن کریم کے اندر حروف مقطعات بہت جگہ استعمال ہوئے، الف لام میم، یاسین، صاد، نون، کاف ہا یا عین صاد، الف لام را، الف لام میم را۔ یہ مختلف ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے ان پر سے گزرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ رب العالمین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان چند اشارات ہیں جن کا مطلب کسی ہر ایک انسان سے پوشیدہ ہے۔ رب العالمین اس کو چھپا کر رکھا، کوئی انسان اس کی تہ تک پہنچنا جائے بہت مشکل ہے کہ پہنچے۔ یہ رب العالمین کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان چند اشارات ہیں۔ آگے فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں واضح کتاب، یہ آیات ہے
واضح کتاب کی۔ قرآن کریم کے بارے میں قرآن کریم ہی کے اندر کتاب مبین کا لفظ بہت جگہ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے واضح کتاب، اس کا مطلب ہوتا ہے واضح کتاب، کھلی ہوئی کتاب۔ جب ہم اس بات پر غور کریں کہ قرآن کریم سے پہلے جتنی کتابیں آسمان سے اتری ہیں اس کے اندر رب العالمین نے جتنے احکام اتارے ہیں، جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، وہ بہت مختصراً اور ایسی جس کے اندر عقل لگانی پڑے، جو عموماً ایک دم سمجھ میں نہ آئے، وہ کتابیں ایسی ہیں۔ اس کے اندر اشاروں میں بات کہی گئی ہے، لیکن قرآن کریم رب العالمین کی وہ کتاب ہے جس کے اندر جو بات کہی گئی ہے اتنی آسان، اتنی سہل اور اتنی کہنا چاہیے سمجھ کے لیے بہت زیادہ آسان کہ اگر کوئی عام انسان اس کو پڑھے تو ایک دم سے سمجھ۔ اس کے برخلاف دیگر آسمانی کتابوں کے اندر جو تعلیمات دی گئی وہ اتنی گنجلک اور اتنی کہنا چاہیے ٹھوس ہے کہ اس کے اندر دماغ لگانا پڑتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن قرآن کریم کو رب العالمین نے اتنی واضح کتاب بنایا کہ ہر ایک انسان اس کو بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ آگے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس قرآن کو عربی قرآن بنا کر نازل فرمایا، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ قرآن کریم رب العالمین نے جس قوم کے درمیان اتارا اس کی زبان عربی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس قوم کے درمیان اولاً وہ کتاب اتری انہی لوگوں کی زبان کے اندر وہ کتاب ہونی چاہیے تھی۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے عربی کو حاصل کرنا یہ بنیادی چیز ہے۔ قرآن کریم کے اصل فہم کے لیے، اصل کہنا چاہیے اس کی سمجھ کے لیے عربی زبان جو ہے دوستوں کیا ہے، بنیادی زبان ہے۔ یہ چند آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیں سمجھا دے، ان پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما دے، اور جو ابتدائی باتیں بتائی گئیں ان کو ذہن نشین رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ کہ شروع میں بتایا کہ 3 صفات ایسی ہیں کہ جو ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، جو قرآن کریم کے سے فائدہ حاصل کرنے میں مانع ہے: تکبر، مجادلہ یعنی کہنا چاہیے بحث و مباحثہ، اور کہنا چاہیے آخری چیز جو تھی وہ آخرت، دنیا پرستی، آخرت کا انکار۔ اور 4 شرائط ہونے چاہیے جو قرآن کریم سے استفادے کے لیے ہمارے لیے معاون ہیں۔ ان میں سے پہلا طلب ہے، دوسرا غور سے سننا اور اس پر عمل کرنا ہے، تیسرا مجاہدہ اختیار کرنا ہے، اور چوتھا جو ہے وہ ادب اور اس کی عظمت ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله رحمتك لك عافيت مطلقنا والرجاء معافرة وراجع معافرة سيئات وحسنات مقدمة. يا الله صل على رحمتك يا الله رحيم ہے مقبول ہے، يا الله آپ سے آپ کی رحمت کے طرفدار ہے، آپ کی مغفرت کے طرفدار ہے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اپنی رحمت کے سائے میں ہم کو عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنی مغفرت نصیب فرما، اے اللہ اپنی مغفرت نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کی مجلس اے اللہ آپ کی توفیق سے نازل ہوئی ہے۔ اے اللہ اس کا فائدہ عام فرما، اے اللہ اس کا عام فرما۔ اے اللہ قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کریم سے ہمارے ہے، اے اللہ اس کے اندر پوری اختیار کرتی ہے۔ اے اللہ یہ زندگی کا ہمارا جنہیں لازم تھا، اے اللہ ہم نے صبح سے کچھ نماز دیا ہے، تو اللہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تکبر سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ بے موقع تکسر پارسا سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ آخرت و ایمان کامل نصیب فرما، اے اللہ سچی قلم ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما، اے اللہ سچی قلم ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما۔ اللہ قرآن کریم کی تعلیمات کو غور سے سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ قرآن کریم کے راہ میں جو پریشانیاں آئے، اے اللہ پریشانیوں کو بخوشی قبول کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ مجاہدات اختیار کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ قرآن کریم کی ہدایت کا علم ہم کو نصیب فرما، ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری پوری بستی کے اندر قرآن کریم کی تعلیمات کو عام فرما، قرآن کریم کا فہم عام فرما۔ اے اللہ اس بستی کے اندر قرآن کریم کا استاد پیدا فرما، قرآن کریم کے عالم پیدا فرما، علم تفسیر کے ماہر پیدا فرما، علم حدیث کے ماہر پیدا فرما۔ اے اللہ اس دعوت کو عام فرما، اے اللہ اس کا نفع عام فرما۔
کہ اللہ جو حاضرین اس مجلس کے اندر موجود ہے کہ اللہ اپنا وقت دین کی وقت ہمارے پیدا آئے ہیں کہ اللہ قرآن کریم کا فہم ہر ایک کو نصیب کرنا کہ اللہ عمل کرنے والا ہر ایک کو بنا دے اللہ سب کی جائز سے اللہ کو شکر کرنا کہ اللہ جو مانگا ہے نصیب کرنا جو مانگنے سے رہ گیا نصیب کرنا کہ اللہ جو کچھ مانگا ہے اللہ اپنے قبول کرنا يا رب وعلى محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.